بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس کو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لا ایز این انسٹرومنٹ آف سوشل چینج، کہ کس طرح سے آپ کا جو قانون ہے، جو آپ کے لاز ہیں، وہ ایک وسیلہ بنتے ہیں، ایک ذریعہ بنتے ہیں، ایک ہتھیار بنتے ہیں سماجی تغیر کا۔ لاسٹ ٹاپک سے بالکل یہ جو ہے الٹ ہے، اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس طرح سوشل چینجنگ کی وجہ سے جو ہے وہ لاز میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طرح کسی ایک لا کو انٹروڈیوس کرانے کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں چینجز آتی ہیں۔ تو سلائیڈ 1 میں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو لا ہے وہ ایک ریئلٹی ہے، اور ایک ایسی ریئلٹی ہے جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہے، اور یہ چیزوں کو بدلنے میں جتنا افیکٹو رول یہ پلے کرتا ہے سوشل چینج میں جتنا افیکٹو رول لاز کرتے ہیں، اتنا اور کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی نہیں کر سکتا۔ یہاں پر ڈفرینٹ ایگزامپلس انہوں نے دی گئی ہیں، جہاں پر چائنا کی پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے اب لا کے ذریعے کس طرح سے اپنی پاپولیشن گروتھ کو جو ہے انہوں نے کنٹرول کیا۔ 1 چائلڈ جو ان کی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جس میں اگر سیکنڈ چائلڈ دوسرا بچہ آپ کے گھر میں ہے، آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اس ایک ایکٹ کی وجہ سے ان کی پاپولیشن گروتھ میں تو جو ہے وہ سٹاپ لگ گیا۔ ان کی پاپولیشن گروتھ کی جو انہوں نے ایکٹ بنایا، جو انہوں نے لا بنایا، وہ اس کو امپلیمنٹ کروا کے انہوں نے اپنا گول تو اچیو کر لیا، لیکن اس کی وجہ سے سوشل چینجنگز بہت زیادہ آئیں۔ اب وہاں کی جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے اس کو بہت سفر کرنا پڑا۔ ظاہری بات ہے آپ کی جو بلڈ ریلیشنز ہے وہ ان کا سائز بہت زیادہ کم ہو گیا۔ آپ کو نہیں پتہ اگر بہن ہے تو بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بھائی ہے تو اس کو نہیں پتہ بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ، مطلب بلڈ ریلیشن جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کے سائز کو چھوٹا کر دیا گیا۔ فیملی انسٹیٹیوشن کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا، تو اس ایک ایکٹ کی چینجنگ کی وجہ سے اوورآل ان کی سوسائٹی پر کتنا فرق پڑا، یہ ساری چیز۔ نیکسٹ سلائیڈ پر وہ یہی بات کرتے ہیں کہ لا کے ذریعے جو چینجنگ کی جاتی ہے، لیجسلیٹو جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو باڈی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو لا ہے اس کو وہ سارا پہلے لا بنایا جاتا ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کروایا جاتا ہے۔ تو اس ایک لا کی وجہ سے آپ کے آئیڈیاز میں، آپ کے اسٹیٹسز میں بہت زیادہ فرق آتا ہے، ان ساری چیزوں میں چینجنگز آتی ہیں۔ نہ صرف ان میں بلکہ ایک لا انٹروڈیوس کروانے سے آپ کی میجر سوشل چینجنگز ہمیشہ سماجی تغیر تو کبھی ضرور ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ مائنر بھی ہو سکتا ہے، میجر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جتنے بھی سوشل چینجنگ آپ کی لاس کی وجہ سے آتے ہیں وہ ہمیشہ میجر سوشل چینجنگز ہوتی ہیں۔ نیکسٹ وہ یہ بات کرتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 میں کہ جو ٹریٹس آف ماڈرن ورلڈ ہے، ہمیشہ ماڈرن ورلڈ میں آپ جب سوشل چینجنگ دیکھیں گے، اگر وہ سماجی تغیر کرنا چاہتے ہیں، کوئی سماجی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو موسٹلی ان کی جتنی بھی چینجنگز ہوں گی وہ ایکٹ کے تھرو ہوگی، مطلب وہ لا کو چینج کریں گے، ایسے لاز انٹروڈیوس کروائیں گے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں چینج آئے۔ اب اگر ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کو ماڈرن ورلڈ میں تو نہیں گنتے، ماڈرن کنٹریز میں بھی نہیں گنتے، لیکن آپ جب دیکھیں گے کہ جو تھرڈ جینڈر ہے، جو خواجہ سرا ہیں، ان کو جب نوکریوں میں حصہ دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری امپلائمنٹ کے کالم میں تھرڈ جینڈر کا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے اب ایکٹ کے ذریعے جو چینجنگز کی جاتی ہیں ان کا جو افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بہت زیادہ اور سوشل چینجنگز کو پروموٹ کرتی ہے۔ اب خواجہ سرا کو جب نوکریوں میں حصہ دیا گیا، بہت سارے لوگ چاہے اس کو ریزسٹ کرتے ہیں، ان کو ڈس لائک کرتے ہیں، لیکن ایکٹ کے تھرو جو چینجنگ کی جاتی ہے ان کے ذریعے زیادہ سوشل چینجنگز آتی ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے افیکٹو جو انسٹرومنٹ ہے سوشل چینج کو لانے کا وہ لا کے ذریعے چینج ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ نمبر 4 میں بھی وہ یہی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لا کی وجہ سے نہ صرف کسی ایک فیلڈ آف لائف بلکہ نہ صرف کسی ایک شعبے میں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں۔ آپ ایجوکیشن میں، آپ فیملی انسٹیٹیوشن میں، جس بھی انسٹیٹیوشن میں آپ لوگ ایکٹ کے تھرو ترمیم کریں گے یا لیجسلیشن کے ذریعے نئے لاز انٹروڈیوس کروائیں گے، تو اس جگہ پر جو سوشل چینجنگ ہوگی وہ زیادہ آئیں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ لا جو ہے وہ انڈائریکٹلی سوشل چینج کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ایفیکٹ یا امپیکٹ سوسائٹی پر آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ہوتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹس۔